کیا بلکہ انہوں نے اپنے نمائندوں کو بھی دھمکی دی کہ جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ بھٹو کو شیخ مجیب کے 6 نکات پر اعتراض تھا۔ بھٹو سمجھتے تھے کہ شیخ مجیب کے 6 نکات پاکستان سے علیحدگی کے نکات ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ شیخ مجیب پر اعتراضات کے باوجود بھٹو کو اجلاس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے تھی۔ بھٹو نے جنرل یحییٰ پر اجلاس ملتوی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ یحییٰ نے یہ اجلاس ملتوی کر دیا۔ پاکستان کے اندر کروائے جانے والے سب سے شفاف الیکشنز اور جن کا انکشافات جو کہ بہت برے ثابت ہوئے، آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ 1971 کے اندر جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، اس سے پیچھے جو الیکشنز وغیرہ ہوئے تھے جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ بہت شفاف الیکشن ہے، ایک فرد ایک ووٹ کے اصول کے اوپر یعنی کہ مبنی تھے کچھ اس طرح کر کے، اور جس کے اندر مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان یہ 2 ملک قائم ہو گئے، اور جو مشرقی پاکستان تھا اس کو بنگال یعنی کہ بنگلہ دیش کا نام دیا گیا، اور جو مغربی پاکستان تھا اس کو صرف پاکستان رہ گیا پیچھے جب ان الیکشنز کا جو نتیجہ تھا وہ سامنے آیا، کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کے پاس کم سے کم 160 نشستیں تھیں، اور وہیں پر اگر مغربی پاکستان میں جو کامیابی حاصل ہوئی تھی اور اس کے ذوالفقار علی بھٹو تھے ان کے پاس میکسیمم 81 نشستیں موجود تھیں، یعنی کہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں وہ ابھی پیچھے تھے، بہت زیادہ پیچھے تھے شیخ مجیب الرحمان کی نسبت، اور شیخ مجیب الرحمان کے ہاتھ میں ستہ آنی تھی، مگر ستہ ہاتھ میں آنے کے باوجود ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اور آج اس کے اوپر پاکستان کا میڈیا کیا کہتا ہے اور پاکستانی کیا کہتے ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، جانیں گے اس ویڈیو کے اندر، اور پاکستان کو توڑنے کے اندر آخر کس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ تو چلیے ویڈیو مزید آگے بڑھتے ہیں اور ریئیکشن دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ آخر پاکستانی میڈیا یہ کیا کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے جنرل یحییٰ کے بارے میں، اور اس کے بعد چیف آرمی سٹاف کے جو صدر وغیرہ بن گئے تھے اور انہوں نے تختہ جو ہے اس کو الٹ دیا تھا۔ ویڈیو مزید آگے بڑھتے ہیں، ریئیکشن دیتے ہیں، بٹ ریئیکشن سے پہلے ڈو لائک اینڈ ڈو سبسکرائب آن آفیشیل یوٹیوب چینل فار مور کنٹینٹ۔ چلیے ویڈیو پلے کریں۔ جنرل یحییٰ نے مارچ 1969 میں صدر ایوب خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ اب جنرل یحییٰ ایک ہی وقت میں پاکستان کے صدر، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے۔ وہ چونکہ ایوب کے زوال کے اسباب دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً سیاستدانوں سے کوئی لڑائی مول لینے کے بجائے ایوبی دور میں سیاسی جماعتوں پر لگی پابندیوں کو ختم کیا۔ جنرل یحییٰ خان نے ایوب کا بنایا متنازع آئین بھی منسوخ کر دیا۔ انہوں نے دسمبر 1970 میں صدارتی انتخابات کرائے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات تھے جس میں ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول استعمال ہوا۔ انہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف انتخابات کہا جاتا ہے، لیکن ان شفاف انتخابات کا نتیجہ بہت خوفناک برآمد ہوا۔ انتخابات میں بنگال کے شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا اور 160 نشستیں جیت لی، لیکن ان کی جماعت مغربی پاکستان میں ایک سیٹ بھی حاصل نہ کر سکی۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں 81 نشستیں جیتی، لیکن مشرقی پاکستان میں وہ ایک سیٹ بھی نہ جیت سکے۔ پاکستان واضح طور پر 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ پورا مشرقی پاکستان شیخ مجیب کے ساتھ کھڑا تھا اور شیخ مجیب آئینی لحاظ سے پاکستان کے نئے حکمران تھے۔ جنرل یحییٰ کی ذمہ داری تھی کہ انہیں اقتدار منتقل کرتے۔ اس مقصد کے لیے جنرل یحییٰ نے 1 فروری 1971 میں ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا۔ یہ ایک تاریخی موقع تھا کہ پاکستان کو مشرقی پاکستان سے منتخب قیادت مل رہی تھی، لیکن اس تاریخی موقع پر بھٹو نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انہوں نے شرکت سے انکار کیا بلکہ انہوں نے اپنے نمائندوں کو بھی دھمکی دی کہ جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ بھٹو کو شیخ مجیب کے 6 نکات پر اعتراض تھا۔ بھٹو سمجھتے تھے کہ شیخ مجیب کے 6 نکات پاکستان سے علیحدگی کے نکات ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ شیخ مجیب پر اعتراضات کے باوجود بھٹو کو اجلاس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے تھی۔ بھٹو نے جنرل یحییٰ پر اجلاس ملتوی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ یحییٰ نے یہ اجلاس ملتوی کر دیا۔ اجلاس کا ملتوی ہونا تھا کہ مشرقی پاکستان میں آگ لگ گئی۔ بنگالی سمجھ گئے کہ مغربی پاکستان کی اشرافیہ ہمیں اقتدار منتقل نہیں کرنا چاہتی۔ مشرقی پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چل پڑی۔ بھارت جو پہلے سے موقع کی تاڑ میں بیٹھا تھا، اس نے باغی گروہ مکتی باہنی کے ذریعے مسلح بغاوت شروع کرا دی۔ مکتی باہنی کے مسلح گروہوں نے پاک فوج اور مغربی پاکستان کے حامیوں پر حملے شروع کر دیے۔
یہ پاکستان بچانے کا آخری موقع تھا۔ اگر اس وقت بھی ایک اجلاس بلا کر اقتدار انتخابات جیتنے والے کے سپرد کر دیا جاتا تو شاید پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ گو کہ اب یہ اتنا سادہ بھی نہیں رہا تھا، لیکن جنرل یحییٰ نے اقتدار منتقل کرنے کے بجائے یہ آخری موقع بھی گنوا دیا اور بغاوت کچلنے کے لیے فوجی ایکشن شروع کر دیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ فوجی ایکشن کو بھٹو سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے سپورٹ کیا تھا۔ پاک فوج نے مفتی باہنی کی بغاوت کو 9 ماہ میں کچل دیا، لیکن اس فوجی ایکشن کے نتیجے میں نفرت کی ندی کا پانی سروں سے بہت اونچا جا چکا تھا۔ دوسری طرف موقع کی تاڑ میں بیٹھے بھارت نے اپنی سازش کو ناکام ہوتے دیکھا تو انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے ہوئے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاک فوج چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئی۔ جغرافیہ ہمارے خلاف تھا، پاک فوج مرکز سے 1000 میل دور تھی اور چاروں طرف دشمن پوری سپلائی لائن کے ساتھ گھیرا ڈال چکا تھا، جبکہ ادھر صورتحال یہ تھی کہ پاک فوج کی سپلائی لائن کٹ چکی تھی اور مشرقی پاکستان کی سرزمین بیگانی ہو چکی تھی۔ شکست دیوار پر لکھی تھی، اس کے باوجود پاک فوج کے جوان بہادری سے لڑے، وطن کی خاطر ہزاروں جوان کٹ مرے، لیکن یہ ایک ہاری ہوئی جنگ تھی جسے طول تو دیا جا سکتا تھا، جیتا نہیں جا سکتا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ پاکستان کو اپنی تاریخ کی سب سے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 90,000 پاکستانی فوجی بھارت کے قیدی بن گئے۔ ملک ٹوٹ چکا تھا اور پاکستان مشرقی اور مغربی کے بجائے صرف پاکستان رہ گیا تھا۔ گو کہ ملک توڑنے کا ذمہ دار کوئی ایک فرد نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے سینکڑوں عوامل ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ آخری وقت میں وہ کون سا شخص تھا جو پاکستان کو بچا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بچایا، تو اس کا نام ہے جنرل یحییٰ۔ جنرل یحییٰ اس لیے کہ ان کی بطور صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر یہ ذمہ داری تھی کہ اقتدار سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کو ایمانداری سے منتقل کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پاکستان توڑنے کے تنہا ذمہ دار جنرل یحییٰ تھے، کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ہی جنرل یحییٰ کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ جنرل یحییٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک کاغذ کی تحریر کے ذریعے اقتدار منتقل کر دیا۔ بھٹو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالا اور جنرل یحییٰ کو نظر بند کر دیا۔ باقی زندگی میں جنرل یحییٰ زیادہ تر نظر بند ہی رہے۔ بھٹو کی پھانسی کے 1 سال بعد سقوط ڈھاکہ کا یہ اہم ترین کردار انتقال کر گیا۔ ادھر پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش میں ایک کے بعد ایک فوجی بغاوت جنم لیتی رہی، یہاں تک کہ علیحدگی کے صرف 4 سال بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب کو نوجوان فوجی افسروں نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ یوں صرف 10 سال کے اندر سقوط ڈھاکہ کے تینوں اہم کردار بھٹو، شیخ مجیب اور جنرل یحییٰ موت کی وادی میں جا سوئے۔ پاکستان میں سانحے کی وجوہات جاننے کے لیے کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کے سربراہ بنگال سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس حمود الرحمان تھے۔ اس کمیشن نے سقوط ڈھاکہ پر تفصیلی رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا اور سقوط ڈھاکہ کے عوامل بھی لکھے گئے۔ یہ رپورٹ بھٹو کے دور میں مکمل ہو گئی تھی، لیکن چند مصلحتوں کے پیش نظر انہوں نے اسے شائع نہیں کیا۔ وہ دن اور آج کا دن یہ رپورٹ کبھی سامنے نہ آ سکی۔ اس کے کچھ حصے بھارت میں تو شائع ہوئے، لیکن پاکستان میں اسے کبھی پبلک نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت پر وہ کیا دباؤ ڈالا تھا کہ انڈیا 90,000 فوجی آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کس طرح ایک اور مارشل لا لگانے میں کامیاب ہوئے، یہ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھیے اور دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجیے۔ جی تو فرینڈ، یہ تھا ہمارا ویڈیو جس کے اندر ہم نے جانا ہے کہ آخر جو بھارت ہے، بھارت نے اپنا بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے میں، اور 1971 کے اندر یہ اقتدار جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں دے دیا گیا جنرل یحییٰ کے تھرو، اور جنرل یحییٰ کے تھرو جب جو اقتدار تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کو دیا گیا، وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو نے کک کروا دی یحییٰ کو اور ان کو نظر بند کروا دیا گیا، اور وہیں پر جب شیخ مجیب الرحمان نے اپنا علیحدہ وطن قائم کیا تھا، بنگلہ دیش قائم کیا تھا، انہی چیزوں کو دیکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پر شیخ مجیب الرحمان کے پاس 160 نشستیں موجود تھی، اور وہیں پر ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی جائے، ذوالفقار علی بھٹو کے پاس صرف اور صرف 80 سے 81 سیٹیں یعنی کہ نشستیں موجود تھی، اور جو اقتدار ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں نہیں آتا تھا۔ جو اقتدار ہے وہ جو مشرقی پاکستان تھا یعنی کہ بنگلہ دیش تھا اس کے ہاتھ میں آتا تھا، کیونکہ بنگلہ دیشیوں کے پاس
160 नशिस्तें मौजूद थी और जो हुक्मरान था पाकिस्तान का, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान का, वो सीधी तरह से शेख मुजीबुर रहमान बनता था। बट यहाँ पर जो जनरल याहिया थे उन्होंने दगाबाजी की, धोखाबाजी की गई और धोखाबाजी करने के साथ साथ इन दोनों ममालिक के अंदर जंग लग गई। पहले एक वतन हुआ करते थे, एक वतन होने के बाद फिर जब इनमें जंग लगी ये दो हिस्सों में बंट गए और इस जंग का फ़ायदा उठाया भारत ने, और भारत ने वहाँ से बहुत से ऐसे यानी कि कारनामे अंजाम दिए जो कि मगरबी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक पेश हुए। और वहीं पर अगर बात की जाए कि भारत ने 90 जो फौजी कहे जा रहे थे कि यहाँ पर अपने कैद में रख लिए, कैद में रखने के बाद फिर आगे उनको छोड़ भी दिया गया। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे और इस सीरीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे ताकि इसके ऊपर हमें और अच्छे से पता चल सके आखिर पाकिस्तान को तोड़ने के पीछे किस किस चीज़ का हाथ था और क्या क्या इंकशाफात शामिल थे 1969 से लेकर 1971 तक। वीडियो मज़ीद आपको क्या कुछ जानना है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो उसके रिलेटिव भी बनाया जा सके। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम नए वीडियोस आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।